جی ڈاکٹر صاحب، کس طرح تیاریاں چل رہی ہیں اور کیسے کیسے اناؤنسمنٹ آپ کرنے جا رہے ہیں؟ تھوڑا سا اس کا خلاصہ کر دیجیے۔ جی، عالمی یونانی میڈیسن ڈے 2011 سے ہم حکومت ہند کے سیکریٹری آیوش محترمہ جیلجا صاحبہ کی صدارت میں ہوئے ڈیسیزن کے مطابق مناتے چلے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ اس سال بھی ہم نے اپنا پروگرام ترتیب دے دیا ہے اور راجندر بھون ITO کے پاس ہے، اسی میں پروگرام ہوگا۔ صبح 11 بجے سے لے کر کے شام 5 بجے تک چلے گا انشاءاللہ۔ اس پروگرام میں ایک تو ہر سال ہم ایک کسی بڑی شخصیت پر جن کی بڑی غیر خدمات ہیں طب یونانی کے حوالے سے، تو ان کے نام پر ایک یادگار مجلہ بھی شائع کرتے ہیں۔ اس مرتبہ جو مجلہ منسوخ کیا گیا ہے وہ ہیں پروفیسر الطاف احمد اعظمی صاحب۔ یہ جامعہ ہمدرد سے وابستہ رہے ہیں، ہسٹری آف میڈیسن میں ان کا تقرر تھا، بڑا کارنامہ ہے ان کا۔ وہ بیک وقت دہلی حکومت کی جو اردو اکیڈمی ہے اس کے بھی وائس چیئرمین رہے ہیں، اس کے علاوہ مفسر قرآن بھی رہے ہیں اور بہترین مقرر بھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ جو ہے بہت صاف گو انسان تھے، کہیں سے کوئی منافقت نہیں رکھتے تھے، نہ کسی سے جو ہے اس طرح کی بات رکھتے تھے کہ خدا نخواستہ کہیں کچھ ایسا نہیں۔ بہت ہی صاف ستھرا، بہت اچھا ریکارڈ ان کا رہا الحمدللہ۔ اس مرتبہ ہم نے انہی کے حیات و خدمات پر مجلے کو منسوخ کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ملک بھر میں یونانی ڈاکٹرز ہیں ان کا ہم سال بھر سلیکشن کرتے ہیں، ان کے بایو ڈاٹاز آ جاتے ہیں اور اس کے مطابق ہم ڈیسیزن لیتے ہیں اور ان کو ایوارڈ سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ جامعہ ہمدرد میں سابق ڈین فیکلٹی آف یونانی میڈیسن پروفیسر اختر صدیقی صاحب کو اس مرتبہ ہم نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کے لیے منتخب کیا ہے۔ ان کے علاوہ جو ہے ایک بڑی تعداد ہے، ہر اسٹیٹ سے ہم نے کوشش کیا ہے کہ چنندہ یونانی ڈاکٹرز کو ان کے یعنی حوصلہ افزائی کے طور پر ہی ایک ایوارڈ تفویض کیا جائے۔ الحمدللہ یہ سب سلسلہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، مجلہ کی تیاری کے آخری مرحلے میں چل رہا ہے۔ اور ہمارے جو دہلی اسٹیٹ کے لوگ ہیں، آل انڈیا یونانی طبی کانگریس دہلی اسٹیٹ، اس کے صدر ڈاکٹر شکیل احمد میرٹھی، وہ بیچارے لگاتار کوشش میں ہیں، ان کی ٹیم بڑی مخلص ہے اور سب لوگ ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں اور امید ہے کہ یہ بہت ہی کامیاب مرحلہ ہوگا۔ اس مرتبہ اس تقریب کے سلسلے میں کنوینر جو ہم نے مقرر کیا ہے وہ ڈاکٹر مرزا آصف بیگ صاحب کو کنوینر کے طور پر، اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نوشاد صاحب، یہ ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں، یہ ماشاءاللہ بہت معاون ہوتے ہیں ہمارے لیے، پروگرام کو کامیاب بنانے میں ان کا بڑا رول رہتا ہے۔ تو یہ سب ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، کہیں نہ کہیں ان ساری چیزوں کے پیچھے ایک مقصد یہی ہوتا ہے کہ یونانی کو فروغ دیا جائے، اور اس جی کے لیے آپ لوگ جو ہے آل انڈیا طبی کانگریس بھی لگاتار اپنی کوششیں کر رہا ہے۔ الحمدللہ۔ تو کس طرح کی آپ ایک نئی جو مہم ہے اس کو آگے بڑھائیں گے اس بار اور اس کو یونانی کو فروغ دینے کے لیے؟ بس ہم تو اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلا کام ہمارا یہ ہوتا ہے، مقصد بنیادی، کہ حکومت کی سرپرستی کے بغیر کوئی بھی چیز بڑے پیمانے پر ترقی نہیں کر سکتی، اس کا فائدہ عوام کو نہیں مل سکتا۔ اس لیے ہم اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ریاستی حکومتیں اور مرکزی حکومت دونوں جو ہے، جو آیوش منسٹری بنی ہے اس میں جو ہے یونانی کا جو مقام حاصل ہوا ہے، جو حکومت نے دیا ہے، شامل کیا ہے، تو کم از کم اس کے مطابق اس کو ریشیو میں ایک تناسب ایسا طے ہو جائے کہ آیوروید، یونانی، یوگا، سدھا، ہومیو کے ساتھ یونانی کو بھی پورا موقع ملے۔ الحمدللہ ہم اس میں کافی کامیاب ہیں اور ہماری کوششیں لگاتار جاری ہیں۔ ہم اس سلسلے میں میٹنگ کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، فری کیمپ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ پبلک میں جائے، ایک میسج پبلک کی طرف سے میسج جائے اور انہیں معلوم ہو کہ ہماری پرانی چکتسا پدھتی ہے یہ، یعنی وہ طریقہ علاج ہے جو حکیموں نے
इंतहाई इखलास के साथ अंजाम दिया है, और जिनके एक तरह से कह लीजिए मुरीदीन हुआ करते थे लोग, तो उनकी खिदमत का भी एतराफ़ किया जाता है और पब्लिक में एक बड़ा पैगाम जाता है, और आवाम की जो डिमांड होती है, जो उनका मुतालबा होता है, तो सरकार देने पर मजबूर होती है। सबसे पहले हमारा बुनियादी मकसद तो यही है कि मैं मैन्युफैक्चरर से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग मैन्युफैक्चरर्स की एसोसिएशन के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए हम बेसिकली मैं पर्सनली काम करता हूँ। उनको हमारा मकसद है कि हम डॉक्टर से जोड़ें, डिफरेंट पूरे इंडिया के जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, और डॉक्टर्स को हम इनवाइट करते हैं, सैयद साहब AIUTC वाले अवार्ड देते हैं, तो उसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि डॉक्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स का अटैचमेंट बने आपस में, तो उससे हमारा आगे चल के बहुत फ़ायदा होने वाला है यूनानी का इंशाल्लाह। एक चीज़ ये देखी गई है नौशाद भाई कि लगातार मैन्युफैक्चरर्स जो हैं बढ़ रहे हैं, तो जो आम लोग होते हैं उनके सामने बड़ी असमंजस की स्थिति होती है कि वो किसे लें, क्योंकि रेट का भी फ़र्क होता है और भी चीज़ें होती हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो बहुत क्वालिटी मायने रखती है, जी। नंबर 1, और मार्केट बढ़ती जा रही है तो उसके बायर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, पेशेंट भी यूनानी की तरफ आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह कंपनी आएंगी, वो सब काम कर रही हैं। जो लोग अच्छा काम करेंगी, जो क्वालिटी बनाएंगी, वो जिंदा रहेंगी, जो क्वालिटी नहीं बनाएंगी वो थोड़े दिन के लिए आती हैं और फिर जाती हैं। तो इसके लिए आप भी कोई ड्राइव अपनी तरफ से चलाते रहते हैं लोगों को, मतलब जो दवासाज कंपनियां उनको अवेयर करने के लिए कि भाई आप क्वालिटी जो है मेंटेन कीजिए, इस तरह की चीज़ें? क्वालिटी के लिए हम लोग रेगुलर कंपनीज को मैं एज ए कंसल्टेंट बोलता रहता हूँ कि क्वालिटी बनाओगे तो लंबे चलोगे, तो क्वालिटी ही मेन मकसद है, प्रॉपर तरीके से बनाना, उसका क्वालिटी टेस्टिंग होना, मेन चीज़ ये रहती है।